تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مختصر یہ قصہ ہے کہ اللہ کے نبی اور دین اسلام پر صحابہ کرام پر تنقید نہ کریں بلکہ جب آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں گے اور اپنے سارے الجہاد فی الاسلام، یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتاب کو جو آدمی پڑھ لے گا، چھوٹی سی کتاب ہے، اگر کسی کو نہیں ملتی مجھے بتائیں، میں آپ کو منگوا کر دوں گا۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس کتاب کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ اور اسلام کے اندر جہاد کا کیا مقام ہے اور جہاد کیا چیز ہے، ساری چھوٹی سے لے کر بڑی سی بڑی باتیں اس چھوٹی سی کتابچے کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جو اس کو پڑھ لے گا نا، اس کو جہاد پر، اسلام پر، صحابہ پر، حضور پر تنقید کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کبھی پھر اسلام کو دہشت گرد نہیں کہے گا، اسلام کو دہشت گردی کا نام نہیں دے گا جب وہ اس کتاب کو پڑھ لے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اور لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، ہم اپنی مذہبی کتابوں کو جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہم ان کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ یہاں پر اب رک کر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ باقی صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، دیکھو وہ کافروں کو بھگا رہے ہیں اور کافر جو ہے وہ اپنا سارا ساز اور سامان جو ہے وہ پھینک کر بھاگ رہے ہیں، اپنا جتنا بھی وہ دولت تھی یا کوئی ہتھیار وغیرہ تھے وہ تو پھینک کر بھاگ رہے ہیں، اور جو صحابہ کرام ان کو بھگا رہے ہیں وہ ان کو بھگا بھی رہے ہیں اور ساتھ ان کا سامان بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم اس موقع کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں، ہم بھی نیچے جائیں اور ہم بھی جا کر ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور ہم بھی کچھ مال غنیمت جو ہے وہ اٹھا لیں۔ تو اس غرض سے کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ وہاں سے نیچے اترے پہاڑی سے، اور ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا بھی، کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو حکم دیا تھا کہ ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان میں سے کچھ صحابہ کرام نے جلد بازی والا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کی یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیا یا انہوں نے کوئی بہت بڑی نافرمانی کی جس پر ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیں، کفر کا فتویٰ لگانے کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں تاکید کی ہے، اس لیے صحابہ کرام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کسی بات پر بھی۔ ان کی اجتہادی غلطی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ تو کچھ سیاستدان جو لوگ تھے نا، انہوں نے صحابہ کرام پر اس معاملے پر بھی تنقید کرتے ہوئے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہ تنقید کی، میں نام نہیں لیتا کسی کا، پھر کہتے ہیں جی سیاست کی بات ہے۔ انہوں نے یہاں تک تنقید، انہوں نے کہا کہ غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی نے جن 50 صحابہ کرام کو پہاڑی پر کھڑا کیا تھا پہرا دینے کے لیے، اور وہ کھڑے رہے جب تک جنگ لگی رہی، اور جب کافروں کو شکست ہوئی، جب باقی لوگوں نے جنگ بند کی، تو یہ لوگ لوٹ مار کرنے کے لیے نیچے اتر آئے اور انہوں نے آ کر مال غنیمت کو لوٹنا شروع کیا۔ یہ لفظ کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ تھا کہ انہوں نے مال غنیمت کو اٹھا لیا، مال غنیمت جو پڑا ہوا تھا وہ صحابہ کرام نے اٹھا لیا، اور ایک ہوتا ہے لوٹنا، کہ وہ مال غنیمت لوٹ رہے۔ لوٹنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی راستے میں ہتھیار لے کر کھڑا تھا اور قافلے والے وہاں سے گزرے، اس نے ہتھیار کے بلبوتے پر ان لوگوں کو لوٹا، ڈاکہ ڈالا، راہزنی کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو مال غنیمت جو اٹھایا تھا وہ تو پھینک کر چلے گئے تھے، وہ تو کافروں کو شکست ہوئی اور وہ اپنا ساز و سامان پھینک کر جب بھاگے، تب جا کے مسلمانوں نے ان کا سامان اٹھایا۔ اور پھر اسلام کیسے ظلم کرتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اسلام ظلم کرتا ہے۔ اسلام ظلم نہیں کرتا، اسلام کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اسلام سب کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، سب کے ساتھ اسلام کا تعاون ہے۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ کفار کو بھی، آپ جو کافر ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ کسی قوم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اسلام کے دشمن ہیں تب بھی تم ان کے ساتھ پہل نہیں کر سکتے جنگ کرنے میں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تب جا کے تم نے جنگ کر لی ہے۔ تو پھر جب وہ غزوہ بدر میں جب شکست ہوئی نا، تو انہوں نے کہا مسلمانوں نے ہم پر ظلم کیا، مسلمانوں نے یہ کیا، اور اس بات پر بھی اللہ کے نبی پر بھی تنقید کی گئی۔ جو دین اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کے قافلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوئی۔ تو یہ اعتراضات کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں
کہ مسلمانوں کے جذبات سے صرف کھیل رہے ہیں کہ مسلمان تو قافلے لوٹنے والے تھے اور جنگ کے اندر کافروں کو لوٹنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر پیچھے سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے جا کر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر مسلمانوں کی دل آزاری کرنی ہے، تم نے نیشنل ٹی وی پر جا کر بیٹھ کر مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ یہ ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دے کر بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر کہ وہ قافلے لوٹنے والے تھے یا وہ مال غنیمت لوٹنے والے تھے، ان سے کوئی یہ بات پوچھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے اور اہل مکہ نے میرے نبی کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے تھے جب میرے نبی بالکل اکیلے تھے؟ وہ ظلم ان کو یاد نہیں ہے، وہ ان کو اپنے کارنامے یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سرزمین مکہ پر کون سا جرم جو ہے وہ کون سا ظلم اللہ کے نبی پر ہم نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کو اس کے گھر سے نکالا، اس کے شہر سے نکالا، اس بستی سے نکالا جس جگہ پر اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اس مکے کے یعنی کہ بابرکت شہر سے اللہ کے نبی کو جنہیں ملک بدر کیا، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ لیکن اپنے حق کے لیے کوئی لڑے تو وہ ظلم ہے، اپنے حق کے لیے کوئی تلوار اٹھائے تو وہ ظلم ہے، اپنے حق کے لیے کوئی ہتھیار اٹھائے تو وہ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بالکل اکیلے تھے، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں تھا، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، اور جو ساتھ دینے والے تھے وہ بھی کافر اور مشرک تھے، وہ بھی اللہ کے نبی کے دین کو تو نہیں مانتے تھے، صرف رشتہ داری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے تھے۔ دین کی وجہ سے ساتھ دیا تو غریب لوگوں نے ساتھ دیا تھا، غلام لوگوں نے ساتھ دیا تھا، لیکن وہ ظلم ان کو یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ تو کہتے ہیں وہ یہ کرتے تھے، وہ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، پہلے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں نے پہل نہیں کی، مسلمانوں نے کبھی پہل نہیں کی، کافروں نے پہل کی، کبھی کسی مسلمان کو قتل کیا۔ مدینہ کی بستی کے اندر یہودیوں نے ایک عورت کو چھیڑا تھا، اب یہ بتاؤ مسلمان نے پہل کی تھی؟ مدینہ منورہ میں ایک مسلمان خاتون یہودیوں کے بازار سے سامان خریدنے کے لیے گئی اور وہاں پر ایک یہودی نے اس عورت کے دوپٹے کو چھیڑا، دوپٹہ جب سر سے کھینچا تو ایک مسلمان، اور وہ غیرت مند مسلمان اور زندہ ضمیر والا وہ مسلمان وہاں پر کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے مسلمان بہن کی عصمت کا مسئلہ آ گیا ہے، عزت کا مسئلہ آ گیا ہے، اس یہودی نے غیر مذہب نے میری بہن کے سر سے دوپٹہ کیوں کھینچا، اس بات پر غیرت آئی اور اس نے تلوار اٹھائی اور اس یہودی کو اسی کے شہر میں قتل کیا۔ اب یہاں پر قصور کس کا ہے؟ اس مسلمان صحابی کا قصور نہیں ہے، قصور اس یہودی کا ہے۔ اس نے یہ کام کیوں کیا؟ جب اس نے پہل کی تو اس کو جواب دیا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا، جس ہاتھ سے دوپٹہ کھینچا، پھر گردن کاٹی، پھر تو بڑا شور شرابہ ہوا، یہودیوں نے پکڑ لیا اس مسلمان کو۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب معاملہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم انصاف کا فیصلہ کریں گے، اگر غلطی مسلمان کو ہوئی تو اس کے بدلے میں مسلمان کا سر قلم کیا جائے گا، اور اگر غلطی یہودی کی ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اور یہودیوں کے ساتھ پر ہماری جنگ ہوگی کہ ہماری مسلمان عورت کو آپ نے کیوں چڑھا۔ ان سیاسی حکمرانوں کے اندر وہ جرت تو ہے نہیں کہ ہماری کتنی مسلمان بچوں کے آج کپڑے پھاڑے جاتے ہیں غیر مسلموں کے ملکوں میں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جو آج کتنے سالوں سے امریکہ کی جیل کے اندر قید ہے، اس کے سر پر دوپٹہ ڈھانکنے کی آپ کو جرت نہیں ہے، اور آپ اسے وہ تنقید کرتے ہیں اللہ کے نبی پر اور ان کے صحابہ کرام کو اور ان کی صحابیات پر آپ تنقید کرتے ہیں۔ جرت آپ کے اندر اتنی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آنکھیں دکھا سکیں، کسی غیر مسلم کے سامنے کلمہ حق بلند کر سکیں، اور آپ کے ملک میں جو کلمہ حق بلند کیا جاتا ہے اس کو بھی جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ کوئی مولوی پھنس جائے، ایجنسیاں اس کو اٹھا لیتی ہیں، بس وہ گیا پھر جیل میں، پھر اس کے نام و نشان کا پتہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ حق بات کرنے والے کو یہاں پر نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ یہ انہی لوگوں کے ساتھی ہیں جو اب مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔